شہر ہبلی میں پہلی مرتبہ اسلامک بینکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یونین کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ کے نام سے اسلامک بینک کا آغاز ہوا ہے۔ اس بینک کو اسلامک طرز پر چلایا جائے گا۔ اسلامک بینکنگ کے طرز پر پہلی یہ بینک ہے جسے ہبلی میں شروع کیا گیا ہے۔ اس کا افتتاح ہبلی کے کوپیکا روڈ سیٹلائٹ بلڈنگ میں کیا گیا ہے۔ اس کے افتتاحی اجلاس میں مہمان خصوصی کے طور پر مولانا احمد سراج قاسمی، مولانا محمد علی قاضی، ڈاکٹر عبدالکریم، خالد احمد جمعدار، مظہر خان، اشرف علی، احمد ایاز اور امتیاز عمر شیخ موجود رہے۔ اس موقع پر سابق MLC اسماعیل کالے بڈے بھی موجود رہے۔ اس بینکنگ کے نظام کو اسلامی طرز پر چلایا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی بڑی خبر ہے ہبلی جیسے شہر کے لیے کہ یہاں ایک اسلامک بینکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ جو اسلامک بینکنگ کے سسٹم کے تحت یہاں پر ایک جو ہے یونین سوسائٹی لمیٹڈ کے نام پہ جو ادارہ کھولا گیا ہے، اس کی ضرورت تو اشد ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ کامیاب اس وقت ہوگا کہ جب یہ کسی بڑے ادارے سے فتویٰ لے لیں گے اپنی پالیسیز پر، اور الگ الگ اداروں سے فتویٰ لیا جائے، بریلوی مسلک سے الگ لیا جائے، دیوبند سے الگ لیا جائے، اور دو ایک اداروں سے، کم 4 اداروں سے بھارت کے اگر فتویٰ لیا جائے اور لینے کے بعد پھر اس کو اشتہار کیا جائے، اس کی تشہیر کی جائے، تو ہبلی شہر میں یہ بہت کامیاب چل سکتا ہے الحمدللہ۔ جی، بعض لوگوں کو حلال و حرام کی فرق نہیں پتہ ہے لوگوں میں، تو اس تعلق سے بینکنگ سیکٹر میں آنا لوگوں کے لیے تھوڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ نہیں، دیکھیں اصل میں کیا ہے نا کہ اتنی مرتبہ لوگ دھوکہ کھا چکے ہیں اس لائن سے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ہچکچاتے ہیں، لیکن اگر جمعہ کے تقریروں میں اس کا انٹروڈکشن کرایا جائے کچھ مسجدوں سے، خاص بڑی مساجد سے، تو لوگ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس پر کافی کام کیا گیا ہے پہلے تقریباً 3-4 مہینے سے۔ اس کے بعد آج یہ اوپننگ ڈے ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے کہ کھٹ سے ہو گیا ہے، میں بھی اس میں کافی دن سے لگا ہوا ہوں۔ یہ جیسے دبئی بینک اسلامک، اس وقت دنیا میں 700 سے زیادہ اسلامک بینک چل رہے ہیں، اسی سے کاپی کر کے یہ بینک چلائیں گے، وہی چلائیں گے، سسٹم یہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ نیا ہے، بھئی بھٹکل وغیرہ میں پہلے سے چل رہا ہے، بعض چھوٹے پیمانے پر جو ہے وہ لوگ چلا رہے ہیں شہروں میں، لیکن اس نظام سے کہ اس کو گوگل سے بھی جوڑا جائے، اس کو فون پے سے بھی جوڑا جائے، اس طریقے سے یہ اگر اس کو پورا صحیح کر لیں گے گورنمنٹ کے قانون کے مطابق تو بہت اچھا رن کرے گا انشاءاللہ۔ جی، تو یہ بہرحال یہ سود فری بینک ہے؟ یہ ایک دم ابھی تو انہوں نے بینک کا نام نہیں دیا، اس کا یونین سوسائٹی لمیٹڈ ایسے کچھ کا ہے نا، تو اگر اس کو نام میں یہ بات بھی آتی نا کہ یونین اسلامک بینک، تو کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اسلامک لفظ یوز نہیں کیا ہے، تو اس سے اور زیادہ انٹروڈکشن ہوتا۔ اور ہر ادارہ جو مسلمانوں سے چلایا جاتا ہے، چاہے وہ بینک ہو، کوئی تعلیمی ادارہ ہو یا دوسرا کوئی ادارہ ہو، وہ الگ طرح سے یہ لگے کہ یہ مسلمانوں سے چلایا جانے والا ادارہ ہے، اس کے اندر اسلام کا جب تک نہ ہو، اس کا تشخص، اس کی امتیازی حیثیت نہ ہو، تو اسے ہم اسلام میں سمجھتا ہوں وہ اسلام کی توہین ہے۔ اس کر کے اس کے لیے ذمہ دار ہیں، اس توہین کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اسلامی ادارے کو مسلمان چلا رہے ہیں اور اس میں اسلام نہ ہو۔ تو پھر آج ایسے اداروں کی بہت ضرورت ہے، خاص کر کے بینکنگ کی۔ سود کی لعنت کا شکار، میں جیسے ابھی بتایا کہ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو سود کی لعنت کا شکار نہ رہا ہو اور اسے فنانس کی ضرورت نہ ہو۔ اس ملک کا نظام ہی کچھ ایسا ہے، تو پھر آج اس نظام کو جو اسلام جس کا تصور پیش کرتا ہے اسے لا کر ایک نئے نظام کو زمین پر قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہبلی سے آغاز جو کرناٹک میں ہوا ہے، اس کے لیے یا اس سے وابستہ نوجوانوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہبلی میں اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ شروع ہوا ہے، یہ بہت ہی اسلامکلی زبردست کام ہو رہا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ گناہ سے بچنے کے لیے کانسیپٹ آف جو کنسیپچول بینکنگ ان کو چھوڑ کر کے اسلامک بینک کی طرف آنا چاہیے، اس میں اپنا پورا سپورٹ دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو شریعت پہ چلنے میں مدد کر رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ، ہر برائی کو دور کرنا ہر مسلمان پر فرض کفایہ ہے، اور اگر اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ دور کر سکتا ہے تو فرض کفایہ اس پر فرض عین ہو جاتا ہے۔
اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں، ایک گناہ کو مٹانے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، تو یہ پلے کرنا ہم پر کمپلسری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طرح اسلامک بینکنگ کا سپورٹ کریں، ہر طریقے سے جو ہم سے پاسبل ہو، ہم جس سے ان کو کنٹریبیوشن دے سکیں، ہم ان سے جس طرح کا مشورہ دے سکیں، ہم ان کا سپورٹ کر سکیں، ہم ان کی پبلسٹی کر سکیں، ہم اپنی خود کی بینکنگ نیڈ ان سے پوری کر سکیں، یہ تمام چیزیں ہمیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرا نام احمد ایاز ہے، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، مولانا احمد سراج صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں۔ آج جو ہمارے یہاں بینک کا جو آغاز ہوا تھا، یہ ہمارا مقصد تھا کہ ہمارا جو کمیونٹی ہے اس کا اپلفمنٹ کا ہمارا جو مقصد تھا۔ ایسا جو ہم لوگوں نے جو بینک بنایا ہے، ایسا بینک الحمدللہ کرناٹک میں بہت جگہ پہ چل رہا ہے۔ جیسا آپ دیکھتے ہوں گے بھٹکل میں تقویٰ کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کے نام سے جانتے ہوں گے، اور اڈوپی میں اور بہت سارے الگ الگ جگہ میں آپ دیکھتے ہوں گے جن سیوا کے نام سے چل رہا ہے، جن سیوا کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کے نام سے، اور الگ سے آپ دیکھتے ہوں گے سہولت کوآپریٹو کے نام سے۔ ایسا بہت جگہ پہ الگ الگ نام سے الگ الگ جو طبقے کے لوگ اس کو بنا رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے، ہم لوگوں کا ایک مقصد بھی یہ ہے کہ یہ جو ہے پرٹیکولر ایک گروپ کا نہیں رہے گا، پرٹیکولر کوئی بھی ایک فرقے کا نہیں رہے گا، انشاءاللہ ایک جنرل کانسیپٹ کا ایک بینکنگ ہے۔ اس میں ہم لوگوں کا مین مقصد ہے کہ جو سودی نظام ہے، جو یہودیوں کا جو سودی نظام ہے، اس کو ہم لوگ کسی بھی حالت سے ہمارا جو مسلمان قوم ہے اس سے باہر آنے کا، اسپیشلی ہبلی کے لیے ہم لوگ صرف 3 ہی کانسیپٹ میں ہم لوگ اس میں کنسنٹریٹ کیے۔ ایک ہے جو سیلف ہیلپ گروپ سے ہمارا جو مسلمان جو عورتیں جو آج جو مسئلے مسائل میں جو پھنسے ہوئے اس سے باہر نکالنا ہے۔ آدمی سے یہ پورا پرابلم سالو نہیں ہوئے گا، اور ایسا 10 اور ایسا 100 ادارے آئیں گے تو ہی انشاءاللہ یہ جو پرابلم کا ہم لوگ سولوشن کر سکتے ہیں۔ آپ کا نام سے؟ محمد مدثر جی۔ لوگوں کو اپنانا چاہیے، یہ شہریت کو لے کر کے جو بینک کھلی ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، بھروسہ کر کے۔ کچھ نوجوان آگے بڑھے ہیں، ہم لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یونین بینک کا جو افتتاح ہوا ہے، یہ شریعہ کمپلائنٹ بینک کی حیثیت سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اس کے پروموٹرز اور اس کے انتظامیہ کو دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہبلی شہر میں تقریباً 4.5 لاکھ مسلمان آباد ہیں۔ اس میں بہت سارے افراد تاجر پیشہ ہیں۔ ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کو کیٹر کرنے کے لیے آپ نے جو قدم اٹھایا ہے، واقعی وہ قابل مبارکباد ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کی بینک دن دونی رات چوگنی ترقی کرے، آمین۔ الحمدللہ یونین کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ کے آج اوپننگ پروگرام میں شامل ہوا۔ کنسپٹ سمجھ میں آ گیا، واقعی میں ایک اسلامک بینکنگ سسٹم اگر ہبلی کے لیے ضروری ہے۔ انویسٹرز بھی انشاءاللہ اگر ٹرانسپیرنسی ہو اور اچھا کام کرے، غریبوں کو اس کے فائدہ پہنچے، تو انشاءاللہ یہ بہت بڑھیا سکسیس ہو سکتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ اس کو ساتھ دینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔